اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد کما ترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکین آفیشیل کی تمام سننے والوں کو ہمارے سلسلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولادت باسعادت کے حصہ سوم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، پریویس پارٹس میں آپ نے جانا کہ کیسے نور کی تخلیق ہوئی، کیسے یہ پاک ارحام سے گزر کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا۔ یہ بھی جانا کہ کیا کیا معجزات پیش آئے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ Dear viewers, before starting next part, I request to all new listener and viewers, please subscribe my channel and share this video as well as also like the video. جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم نے یہ جانا تھا کہ کیسے ایک لشکر آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس کی تفصیلاً واقعہ یہ ہے کہ اسی دوران میں ابرہہ کے کچھ لشکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اونٹ لے گئے ہیں، وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز کہکا لگایا اور کہا، عبد المطلب، اپنے کعبے کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوگے اور اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے۔ تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا، فرمایا، صداقت ہے، یہی میں اپنے شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بھر کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، کہ اے ابرہہ، مجھے کعبے کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت آمیز جواب سن کر خاموش ہو گیا اور اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی۔ ناظرین، سنیے گا کہ دعا کس انداز میں فرمائی۔ فرمایا، اے کعبے کے مالک، اے 14 طبق کے کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی، تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی، اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، اے مالک، سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ ناظرین، صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبے پر حملے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبے کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ محبت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کے جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا ڈر ہے دل میں آج، شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج کو پیدل کر کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر
चंद मिनटों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। कुरान पाक ने इस वाक़ये को कितने शानदार तरीके पर बयान फरमाया है। इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरो कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। तर्जुमा, ए महबूब, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इनका दाव तबाही में न डाला और ऊपर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि इन्हें पत्थर के कंकर से मारते थे, तो इनको कर डाला जैसे कोई खाई हुई खेती होती। इसीलिए अरब वाले इस साल को आमिल फील और सनतुल फतह वाला बहताज भी कहते हैं। नाजरीन, अब ज़हूर नूर का वक्त आता है। अब वो नूर चमकता है कैसे अब्दुल मुत्तलिब के घर में, वो नूर कैसे इस दुनिया को रोशन करता है और क्या वाक़यात हुए आपके पैदाइश के वक्त, जो हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाती हैं। नाजरीन, हमारे सिलसिले के साथ जुड़े रहिएगा आगे जानने के लिए। अगली वीडियो आने तक हमारा और अपना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।